دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ جی ہاں ناظرین، بہت تگ و دو کی، بہت کوششیں کی، بہت جتن کیا، گریڈ 22 کا اعلان تو کروا دیا، لیکن وہ اعلان بن کر ہی رہ گیا۔ میں بات کروں گا خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب منہاس، اور سب سے بڑھ کر خود بلوچستان کے سابقہ آئی جی اور موجودہ عارضی ڈی جی ایف آئی اے عبد الخالق شیخ پر۔ تینوں خوش نصیبوں کو جو ہے پچھلے ہائی پاور بورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے موضوع قرار دیا گیا تھا، لیکن اب اس بورڈ کی کارروائی جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گئی۔ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ کس قسم کی سیاسی چال تھی جس چال کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور سے مفاہمتوں کے شہنشاہ آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو ماموں بنایا گیا؟ ماموں بھی کسی اور نے نہیں، خود ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بنایا۔ یعنی جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہ ہو سکا۔ پورا کا پورا ہائی پاور بورڈ کی اخلاقی قانونی پوزیشن مشکوک ہو کر رہ گئی۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو ہائی پاور بورڈ ہوتا ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ صوابدیدی اختیار ہوتا ہے ملک کے وزیر اعظم کا۔ یہ کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پرموشن دیا جائے، نہ کسی صوبے کا نہ کسی فرد کا۔ یہ صرف اور صرف استحقاق ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان کا کہ وہ کسے گریڈ 22 کے لیے موضوع سمجھتا ہے، کسے نہیں سمجھتا ہے۔ اس میں کوئی سینیارٹی نہیں ہے، اس میں کوئی اہلیت نہیں ہے، اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، اس میں کسی ایجنسی کی رپورٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خالصتاً پسند ناپسند کی بات ہے، جس سے پیا چاہے وہی سہاگن والی بات ہے۔ جس سے پرائم منسٹر چاہے گا وہ اس سے گریڈ 22 دینے کا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر مجاز ہے۔ یہ اختیارات ان کے پاس ہے۔ اسی اختیارات کے تحت جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب اس بار جو ہے وہ چونکہ اس میں حصہ مانگا گیا تھا، سیاسی داؤ پیچ استعمال کیے گئے تھے، سیاسی بلیک میلنگ کی گئی تھی خود دو صوبوں کی جانب سے، یعنی سندھ و بلوچستان کی جانب سے، کہ ان کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے، سیاسی جو ہے وہ چالیں چلی گئی تھی۔ اس چالوں کے نتیجے میں جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کو گردن سے دبوچ کر جو ہے وہ ان کو مجبور کر کے ان سے یہ آرڈر کرایا گیا تھا کہ اس کمیٹی میں، اس بورڈ میں جو ہے وہ خود بلاول زرداری بھٹو کو بھی ممبر بنائے، تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ انصاف کر سکے۔ ان کی فرمائش پر، ان کی بلیک میلنگ پر جو ہے وزیر اعظم کو یہ سب کچھ کڑوا گھونٹ پی کر کرنا پڑا، لیکن این ٹائم پر انہوں نے جو ایک چال چلی، ان کی سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کیا چال چلی۔ انہوں نے اس بورڈ کوئی صدارت ہی نہیں کی، بلکہ اپنی جگہ جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو بھجوا دیا۔ اسحاق ڈار کے اس بورڈ کی صدارت کرنے سے اس بورڈ کی جو اخلاقی قانونی حیثیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اب اس بورڈ نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کی کوئی قانونی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا گریڈ 22 کا پرموشن ہو، یا پھر خود عمران یعقوب منہاس کا پرموشن ہو، یا پھر عبد الخالق شیخ کا، وہ ہوا میں معلق ہو کے رہ گیا۔ کہاں گیا گریڈ 22؟ دھواں بن کر آسمان میں تیلیل ہو گیا، یا کہ راکھ بن کر زمین پر کہیں بکھر چکا، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن ان سب کو ماموں بنا دیا گیا، مٹھائیاں تقسیم کر دیے، بغل گیر ہوتے رہے سندھ پولیس کے آئی جی، روتے رہے دوسرے جو جنہیں سندھ سے جانا تھا۔ اب سب کو جو ہے وہ اللہ نے ان کی سن لی۔ وہ تو نہیں چاہ رہے کہ ہمیں گریڈ 22 میں، لیکن انہیں بھی گریڈ 22 جو ہے وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو کے تحت انہیں بھی گریڈ 22 ان کی بھی جولی میں ڈال دی گئی تھی، جس پر وہ خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک اچھی پوسٹ سے محروم ہونے جا رہے تھے۔ ان کو گریڈ 22
دے کر کیا فائدہ ہوتا، انہوں نے کوئی آئی جی تو بننا نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی پوسٹنگ ملنی نہیں تھی، وہ تو جا کے کھڑے نہیں لگ رہے تھے. اس سے اچھا تھا کہ وہ یہیں پر سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کے حیثیت سے کام کرتے رہے. تو ان کی تو ایک طریقے سے اللہ نے سن لی. خالق شیخ گریڈ 21 میں ہے، 22 میں نہیں گئے، اور 21 میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب ڈی جی ایف آئی اے کا فی الحال لک آفٹر کا چارج دے دیا گیا ہے. لک آفٹر ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے انہیں ان کا مستقل آرڈر ہو جائے. لیکن یہ جو آرڈر ہوا ہے یہ بھی آرڈر بڑی شاکنگ نیوز ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت تحفظات ہیں، وہ شاید اس پر ایگری نہ کریں، وہ انہیں پسند نہ کریں کہ انہیں لگایا جائے، وہ کبھی بھی اس پر ولنگ نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ راضی کرنے میں یعنی عبدالخالق شیخ انہیں کامیاب ہو جائے. لیکن یہ اب تک جو بھی کچھ ہوا اس میں پیپلز پارٹی سے کوئی این او سی نہیں لی گئی، ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ عارضی چارج ان کو دیا گیا ہے. یہ انہیں ایک میسج پہنچایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی شور شرابہ کیا اس ہائی پاور بورڈ پر تو پھر حکومت وقت جو ہے وہ یہ بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ ان کے مخالف کو جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے بھی بنا سکتی ہے، جس کے بعد ان کے جو اومنی گروپ کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے دوبارہ ری اوپن بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے جو کیسز ختم ہو چکے ہیں انہیں بھی جو ہے ری اوپن کیا جا سکتا ہے. یہ ایک قسم کا انہیں دمکی آمیز پیغام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. تو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اس وقت گھیرے میں لینے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈال چکے ہیں، وہاں سے 6 کنال نکالے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے مگرمچھ کے آنسو تو بہا رہی ہے، ڈرامہ بھی کر رہی ہے کہ ہم تو تحریک چلائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ یہ ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ہی تو ذوالفقار علی بھٹو کے تا مرگ جو ہے، موت کے بعد جو ہے وہ انہیں اتنا بڑا قومی اعزاز جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے، انہیں ایک طریقے سے پھر بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ دریائے سندھ کا جو ہے وہ سودا کسی اور نے نہیں، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ہائی کمان نے کیا ہے، محض بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنوانے کے غرض سے اور اپنی صدارت کو بچانے کے لیے. یہ کڑوا گھونٹ انہوں نے پیا ہے. لیکن یہ کڑوا گھونٹ جو ہے خود سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بوریا بسرا سمیٹنے کے لیے کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے آصف علی زرداری نے خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھدوا لی اس دریائے سندھ میں 6 کنال نکالنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کی صورت میں. اب لاکھوں اس سے انکاریوں کے وجہ نہیں کیا، لیکن سب کچھ موجود ہے ریکارڈ پر، اس سے کیا انکار کریں گے. یہ صرف اور صرف اپنے سندھ کے پیپلز پارٹی کے دیہاتیوں کو، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اب چاروں طرف سے جو ہے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے. تازہ ترین جو صورتحال تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی پاور بورڈ میں کیسے ان کو ماموں بنایا. اس بورڈ میں جس میں بلاول زرداری بھٹو ممبر تھے، اس بورڈ میں جو ہے پرائم منسٹر نے شرکت کرنے، اس کی صدارت کرنے سے جو ہے معذوری ظاہر کر دی، بلکہ اس سے اپنی ایک طریقے سے توہین خیال کیا. اس نے بیٹھنے سے جو ہے وہ نہیں آیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھیج دیا. اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس بورڈ کی کیا حیثیت ہوگی. یہی حال جو ہے دوسرا جو سلیکشن بورڈ کا جو فیصلہ تھا 19 سے 20 سے 21 کا، وہ بھی کٹائی میں پڑ چکا ہے. اب آئی بی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے رپورٹیں سب کے متعلق بالکل جو ہے میرٹ پر بھیجی تھی. ہماری رپورٹوں کو ہتھیار بنا کر جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ استعمال کیا. ان کا اشارہ جو ہے آحت چیمہ کی طرف ہے کہ آحت چیمہ نے اس میں کھیل کھیلا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنے مخالفین کو ڈیفر کرنے کے لیے آئی بی کی ان رپورٹوں کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. آئی بی نے تو ان کے خلاف بھی رپورٹیں بھجوائی ہیں جن کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. ان رپورٹوں کو کیوں انہوں نے جو ہے وہ چھپا لیا ہے؟ یعنی ان باقیوں کو جو تھے ان کی رپورٹوں کو تو انہوں نے آگے بڑھا کر جو ہے اس پر کارروائی کر کے ان کو ڈیفر کر دیا. جو ان کے اپنے لاڈلے تھے ان کی رپورٹوں کو انہوں نے چھپا دیا، ان کو آگے نہیں لایا، ورنہ وہ بھی ڈیفر ہو جاتے. یہ کہنا ہے خود آئی بی کے افسروں کا کہ یہ ہمیں جو ہے بدنام کر سب کچھ جو ہے وہ آحت چیمہ کا کیا دھرا ہے. تو ناظرین اس طریقے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ مسلم لیگ نون
چونا لگاتے لگاتے انہیں ایک بند گلی میں جو ہے وہ اس وقت دھکیلنے کی مکمل کوشش کر رہی ہے، اور اس کوشش میں ہمیں مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی ہے اس میں وہ ہمیں کامیاب اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔